اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال الفصل الثالث صفات الصانع مقدمة. قسم المتكلمون صفات الله تعالى إلى قسمين. القسم الأول صفات ثبوتية، القسم الثاني صفات سلبية. أما الأولى وتسمى أيضا بالصفات الجمالية وصفات الإكرام، فهي الصفات المثبتة لجمال في الموصوف ذاته وفعله كالعلم والقدرة والحياة والإدراك والحكمة والرزق والصدق، وهي تنقسم إلى قسمين: ألف صفات ثبوتية ذاتية، وهي الصفات المشيرة إلى كمال في ذات الموصوف كالعلم والقدرة. باء صفات ثبوتية فعلية، وهي الصفات المشيرة إلى كمال في فعل الموصوف، وتنتزع من ملاحظة أفعاله تعالى كالتكلم والحكمة. وأما الثانية وتسمى أيضا بالجلالية، فهي الصفات التي يجل الخالق ويتنزه عن الاتصاف بها، وهي كل صفة تفيد نقصا في ذاته أو حاجة في فعله كالشريك والجسمية والاتحاد، فيقال إن الله تعالى يتصف بأنه لا شريك له وليس بجسم ولا متحدا مع غيره. وفي الذكر الحكيم أشار إلى هذا التقسيم الثنائي في قوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي ربك المتصف بصفات الجمال جلال وصفات الإكرام. وعلى ما ذكرناه ينقسم بحثنا إلى صفات الصانع إلى أبواب ثلاثة: الباب الأول الصفات الثبوتية الذاتية، الباب الثاني الصفات الثبوتية فعلية، الباب الثالث الصفات السلبية، وإليك البحث في كل منها. الباب الأول الصفات الثبوتية الذاتية. عزیزان، ہماری گزشتہ گفتگو اس بات ثانیہ کے بارے میں تھی، اور 3 برہان اس سلسلے میں قائم کیے گئے. اگرچہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے بہت سارے اور راستے بھی ہیں اور طریق بھی ہیں، جن کو انہوں نے برہان بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس کے بارے میں خود کلام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں، خاص طور پر کلام امیر المومنین میں ہوئے ہیں. ان میں سے ایک برہان ہے جسے برہان فطرت کہا جاتا ہے، یہ قرآن کریم میں بھی ہے، اور دوسرے نمبر پر برہان فسخ عزائم، یہ کلام امیر المومنین میں ہے. اور اسی طرح ایک برہان جسے برہان صدیقین کہتے ہیں، کہ جو مختلف تقریرات ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی تقریر ہے، کہ جو ابو علی سینا کی تقریر ہے وہ وہی برہان وجوب امکان کے ساتھ تقریباً ملتی جلتی ہے. اور باقی جو براہین ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلمانوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے بھی برہان قائم ہوئے ہیں، مختلف تجربی و غیر تجربی، کہ ہم ان سب سے غض نظر کرتے ہوئے آج کی گفتگو کو ہم اس فصل سوم میں، جو صفات پروردگار عالم ہے، صفات ثانیہ ہے، سب سے پہلے مصنف ایک چھوٹا سا مقدمہ بیان کرتے ہیں. اس مقدمے میں ایک تقسیم بندی ہے بحث کی، کہ یہ صفات پروردگار متکلمین کے نزدیک 2 قسموں میں تقسیم ہوتی ہے. نمبر 1، کچھ ایسی صفات ہیں جن کو صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر کچھ وہ صفات ہیں جن کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ آخر
صفات ثبوتیہ کیسی صفات ہیں، صفات ثبوتیہ کی تعریف کیا ہے، اور کون کون سی صفات کو وہ عنوان صفات ثبوتیہ کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ سوال ہے اس کا صفات ثبوتیہ کا کوئی دوسرا نام بھی ہے یا نہیں، یہ کچھ سوالات ہیں، اس کا جواب یہ ہے، آخری سوال کا جواب یہ ہے کہ ہاں صفات ثبوتیہ کا ایک دوسرا نام ہے صفات جمالیہ، یا دوسرا نام ہے صفات اکرام۔ یہ تین نام ہیں صفات ثبوتیہ کے۔ اب رہا مسئلہ کہ یہ صفات ثبوتیہ کون سی صفات ہیں، مثلا علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے، ادراک ہے، حکمت ہے، رزق ہے، صدق ہے، یہ سب صفات ہیں جن کو صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے۔ خوب سوال، اگر صفات ثبوتیہ کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے اس کی؟ کہتے ہیں کہ وہ صفات ہیں جو موصوف میں جمال کو ثابت کریں، ذات موصوف میں اور فعل موصوف میں۔ بس وہ صفات جو پروردگار عالم کی ذات میں جمال کو ثابت کر رہی ہوں یا اس کے افعال میں جمال کو ثابت کر رہی ہوں، انہیں صفات جمالیہ کہا جاتا ہے اس اعتبار سے۔ اور چونکہ یہ ثابت کر رہی ہیں جمال کو موصوف میں، اس لیے اس کو ثبوتیہ بھی کہا جاتا ہے۔ خود صفات ثبوتیہ کی پھر تقسیم کر رہے ہیں دو قسموں میں، صفات ثبوتیہ ذاتیہ اور صفات ثبوتیہ فعلیہ۔ صفات ثبوتیہ ذاتیہ سے مراد وہ صفات ہیں جو اشارہ کر رہی ہیں اس مطلب کی طرف کہ ذات موصوف میں کمال ہے، یعنی ذات موصوف میں کمال ہے۔ مثال کے طور پر علم کو ثابت کر رہی ہیں اس کے لیے، قدرت کو ثابت کر رہی ہیں اس کے لیے، حیات کو ثابت کر رہی ہیں اس کے لیے، یہ ان صفات کو صفات ثبوتیہ ذاتیہ کہا جاتا ہے۔ خود صفات ثبوتیہ فعلیہ کون سی صفات ہیں؟ کہتے ہیں یہ وہ صفات ہیں جو اشارہ کر رہی ہوتی ہیں، بتا رہی ہوتی ہیں کہ موصوف کے فعل میں کمال پایا جا رہا ہے، اور یہ صفات انتزاعیہ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ صفت انتزاع کی جائے گی۔ مثال تکلم ہے، ظاہر ہے اللہ کی صفت ہے متکلم ہونا، تو اس فعل تکلم سے اس صفت کو ہم انتزاع کریں گے۔ یا حکیم، یہ اللہ کی ایک صفت ہے، خالق، رازق وغیرہ۔ خوب اچھا، دوسرے نمبر پر یہ ایک قسم تھی، بس صفات ثبوتیہ کی تعریف کی اور اس کی دو قسمیں بیان کر دی، یہاں تک گفتگو یہ ہے۔ اب صفات سلبیہ کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں صفات سلبیہ وہ صفات ہیں کہ خداوند متعال خالق کائنات اس طرح کی صفات کے متصف ہونے سے منزہ ہے، برتر ہے، عظیم ہے، یعنی جل وعلا کہ یہ صفات رکھے ہو۔ بس دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ یہ صفات سلبیہ جو ہیں ایسی صفات ہیں جو ذات پروردگار میں نقص کو ثابت کریں، فائدہ دیں نقص کا ذات میں، یا اللہ کے احتیاج کو ثابت کریں۔ مثال کے طور پر شریک قرار دینا، یہ ایک نقص ہے، جسم رکھنا یہ ایک نقص ہے، یا متحد ہونا یہ ایک نقص ہے۔ بس ان صفات کو یوں کہا جائے گا کہ اللہ شریک نہیں رکھتا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ جسم نہیں ہے،
اللہ غیر کے ساتھ متحد نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک تذکر دے رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو صفات کو ہم نے دو قسموں کی طرف تقسیم کیا، یہ اس کا جو منبع ہے، جو اس کا سر منشا ہے، جو اس کا سرچشمہ ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم میں اشارہ کیا ہے اس تقسیم کی طرف۔ وہ قرآن کریم کی یہ آیت سورہ رحمان کی آیت نمبر 78، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یعنی یہ جو ذی الجلال ہے نا، یعنی تبارک اسم ربک المتصف بصفات الجلال و صفات الاکرام، یہ جلال اور اکرام اسی کی طرح۔ یہاں صفات جلال کو پہلے لایا گیا ہے، پہلے نفی کریں ان چیزوں کی اور پھر اس بات کریں اللہ کے لیے دوسری چیز کا۔ یہاں جو کہ ترتیب کے لحاظ سے پہلے صفات جلال ہیں پھر صفات اکرام ہیں، ذہن رکھیے۔ خب اگر کلن صفات ثانیہ میں 3 چیپٹر ہیں در واقع۔ نمبر 1 صفات ثبوتیہ ذاتیہ، یہ ایک باب میں۔ باب نمبر 2 صفات ثبوتیہ فعلیہ۔ باب نمبر 3 صفات سلبیہ۔ استاد یہ صفات جلال و صفات اکرام دونوں ایک جیسا نہیں ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں ابھی عربی بھی بتا دیا نا، صفات اکرام وہی صفات ثبوتیہ ہے، اور صفات جلال یہ ہیں جن کو صفات سلبیہ کے نام سے یاد ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ عبارت پڑھیں گے تو پھر میں عرض کر دوں گا۔ میرے خیال میں یہ عبارت پڑھیں پھر ہم آگے چلتے ہیں، کیونکہ آج کہیں جانا بھی ہے، اس لیے ممکن ہے آگے نہ پڑھ پائیں۔ اجازت ہے پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث صفات الصانع، تیسری فصل خالق کائنات کی صفات کے بارے میں ہے۔ مقدمۃ، ہذہ مقدمۃ، یہاں ہونا مقدمۃ، یہ مقدمہ ہے، یہاں ایک مقدمہ ہے، مقدمۃ موجزہ یا وجیزہ۔ قسم المتکلمون، تقسیم کیا ہے متکلمین نے صفات پروردگار عالم کو 2 قسموں کی طرف، الی قسمین۔ القسم الاول صفات ثبوتیۃ، پہلی قسم صفات ثبوتیہ۔ القسم الثانی صفات سلبیہ۔ اگر یہ نمبر نہ دیتا نا تو پھر بدل قرار دیتے ہم قسمین سے، لیکن چونکہ نمبر دیا ہے اس نے لہذا اب اس کو مجرور نہیں پڑھیں گے۔ اگرچہ خود کتاب کے نسخے میں دیکھیں گے تو صفات کے نیچے 2 زیر ہے، 2 کسرہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اما الاولی، رہا مسئلہ پہلی قسم کا، یعنی اولا سے مراد صفات ثبوتیہ، اولا یہ ہے۔ وتسمى ايضا بالصفات الجمالیت و صفات الاکرام، بس 3 ناموں سے یہ صفات پہچانے جاتے ہیں، بعنوان صفات ثبوتیہ نمبر 1، بعنوان صفات جمالیہ اور بعنوان صفات اکرام۔ ان 3 ناموں سے کون کون سی یہ صفات اور ان کی تعریف کیا ہے؟ پہلے تعریف، وہی الصفات المثبتۃ لجمال فی الموصوف، یہ وہ صفات ہیں جو موصوف میں جمال کو ثابت کرنے والی ہیں۔ فی فعلہ، فی ذاتہ و فعلہ، موصوف میں آیا ذات موصوف میں یا فعل موصوف میں، کہتے دونوں میں۔ صفات ثبوتیہ ذات موصوف میں اور فعل موصوف میں جمال کو ثابت کرتی ہیں۔ مثال کون سی ہیں؟ نمبر 1 کالعلم والقدرت والحیات والادراک والحکمت والرزق والصدق، ان تمام کی تفصیل آئے گی۔ وہی تنقسم الی قسمین، یہ تقسیم ہوتی ہیں 2 قسموں کی جانب۔ الف صفات
ثبوتیت ذاتیہ، صفات ثبوتیہ ذاتیہ، یہ کون سی صفات ہیں؟ وہی صفات المشیرۃ الی کمال فی ذات الموصوف، یہ وہ صفات ہیں جو اشارہ کرنے والی ہیں کہ ذات موصوف میں کمال ہے، یعنی ذات موصوف میں کمال کی طرف اشارہ کرنے والی صفات کو صفات ثبوتیہ ذاتیہ کہا جاتا ہے۔ مثل کالعلم والقدرت، جیسا کہ علم اور قدرت۔ با صفات ثبوتیۃ فعلیۃ وہی صفات المشیرۃ الی کمال فی فعل الموصوف، یہ وہ صفات ہیں جو اشارہ کر رہی ہیں، اشارہ کرنے والی ہیں کمال کی جانب فعل موصوف میں، یعنی فعل موصوف میں کمال کی طرف اشارہ کرنے والی صفات کو صفات ثبوتی فعلیہ کہا جاتا ہے۔ وَتُنْتَزَعُ مِن مُلاحظَةِ أَفْعَالِهِ تعالیٰ، اور ان صفات کو انتزاع کیا جاتا ہے افعال خالق کائنات کو مد نظر رکھنے سے، مثال کالتکلم والحکمت والرزق والخلق و اسی طرح۔ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، رہا مسئلہ ان صفات سلبیہ کا، وَتُسَمَّى أَيْضًا بِالْجَلَالِيَّةِ، اور ان کو جلالیہ بھی کہا جاتا ہے، ان کا نام دیا جاتا ہے جلالیہ بھی۔ فَهِيَ الصفات، تعریف کریں، صفات جلالیہ وہ صفات ہیں التی یجل الخالق، کہ خالق جل وعلا ہے، بلند ہے، بالا ہے اس سے، ویتنزہ، کس چیز سے؟ اور منزہ ہے، پاک ہے، کہ ان الاتصاف بہا، کہ متصف ہو ان صفات کے ساتھ، یعنی ایسی صفات کے ساتھ اس کا متصف ہونا صحیح نہیں ہے، یعنی یہ صفات اللہ میں نہیں ہے، خالق میں نہیں ہے۔ خالق بلند ہے، منزہ ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے کہ یہ صفات ہوں اس میں۔ خوب وہی کل صفت، یہ صفات جلالیہ کون سی صفات ہیں؟ کہتے ہیں ہر وہ صفت جو نقص کو ذات خالق کائنات میں بیان کرے، فائدہ دے، سمجھائے، بتلائے، تو ایسی صفات کو صفات جلالیہ کہا جاتا ہے۔ کل صفت تفید نقصا فی ذاتی، جو فائدہ دے نقص کا، کسی بھی نقص کا ذات پروردگار عالم میں، او حاجتن فی فعلہ، یا ثابت کرے کسی اللہ کے فعل میں اس کی حاجت کو، یعنی کہ اللہ محتاج ہے مثلا فلاں فعل میں، نعوذ باللہ۔ کا شریک، وہ صفات مثال کے طور پر شریک ہے، ایک شریک قرار دینا کسی بھی شے کو اللہ کے ساتھ، والجسمیہ، اللہ کا کے لیے جسم مانا، اور والاتحاد۔ اچھا، یہ صفات بیان کرتے وقت کس طرح کہیں کہ آیا خدا یہ صفات رکھتا ہے نہیں رکھتا؟ کہتے نہیں رکھتا، یوں کہیں گے فیقال ان اللہ تعالی یتصف بانہ لا شریک لہ، خدا متصف ہے اس کے ساتھ کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ولیس بجسم، اور خدا متصف ہے اس کے ساتھ کہ لیس بجسم، کوئی جسم نہیں ہے اللہ، یعنی اللہ جسم نہیں رکھتا، جسم نہیں ہے، ولا متحد بغیر، اور یوں کہا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی متصف ہے اس کے ساتھ کہ وہ کسی غیر کے ساتھ متحد نہیں ہے۔ حاشیے میں ایک صفات کی تیسری قسم کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قدیمی کتابوں میں اگرچہ خداوند متعال کی صفات کے ضمن میں ان کو نہیں بیان کیا جاتا، لیکن ہم صفات الہیہ کی مباحث میں ان صفات کو بعنوان صفات خبریہ مستقل طور پر بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے، اور یہ وہ صفات ہیں جن صفات کے ساتھ متصف ہونے کے بارے میں اللہ نے خود بتایا ہے۔ ایک
قرآن کریم میں، اور قرآن کریم نے ثابت کیا ہے ان کو، اور سنت مطہرہ نبویہ میں ان صفات کو اللہ کے لیے ثابت کیا گیا ہے۔ یہ صفات دوسری صفات سے ممتاز ہیں اور منفرد ہیں۔ یہ صفات اگر ظاہر میں دیکھیں گے تو ان صفات کا ظاہر تشبیہ اور تجسیم پر دلالت کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے تشبیہ کو، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ غور و فکر کریں گے، تحقیق کریں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ صفات اصل میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے نہ یہ کہ جسم کو ثابت نہیں کر رہی بلکہ جسم کی نفی کر رہی ہیں، اور نہ یہ کہ فقط کہ تجسیم کو ثابت کر رہی ہوں بلکہ تجسیم کی نفی کر رہی ہیں۔ خوب اچھا، ان صفات کو کس لسٹ میں داخل کریں گے؟ کہتے صفات ذات، صفات فعل پروردگار کی لسٹ میں ان کو شامل کیا جائے گا، اور ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ صفات کون سی ہیں؟ کہتے ہیں مثال کے طور پر لفظ ید ہے، لفظ ساق ہے، لفظ عین ہے، لفظ وجہ ہے، لفظ جنب ہے، لفظ اصبع ہے، لفظ عرش ہے، لفظ استوا ہے، لفظ نزول ہے، لفظ فوقیت ہے، آیات اور روایات میں دونوں میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ اچھا، جو متکلمین ہیں ان کے درمیان میں بہت شدید نزاع ہے ان صفات کے بارے میں، اور بہت سارے افراد جو ہے بھٹک گئے اور ان کے قدم جو ہے لڑکھڑا گئے، قدم جو ہے پھسل گئے راہ مستقیم سے ان صفات کے بارے میں۔ کہتے ہیں یہ اگر آپ نے ان چیزوں کے بارے میں دیکھنا ہو تو ہماری تفصیلی جو کتاب ہے اس کی طرف مراجعہ کریں، جو 4 جلد پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ وفي الذکر الحکیم اشار الى هذا التقسیم الثنائی فی قوله تعالی، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس تقسیم ثنائی کی طرف، جو صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کی ہم نے تقسیم کی، اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے اپنے اس قول میں، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ لفظ جلال کا تعلق صفات سلبیہ کے ساتھ ہے، اور لفظ اکرام کا تعلق صفات ثبوتیہ کے ساتھ ہے۔ اے ربک المتصف بصفات الجلال والمتصف بصفات الاکرام، وہ تیرا رب جو صفات جلال کے ساتھ متصف ہے اور صفات اکرام کے ساتھ متصف ہے۔ وَعَلَى مَا ذَكَرْنَا، پس بنا پر اس شے کے جس کو ہم نے ذکر کیا، ينقسم بحثنا فی صفات ثانیہ الی ابواب ثلاثۃ، 3 ابواب کی جانب صفات ثانیہ کے بارے میں ہماری بحث تقسیم ہوتی ہے۔ پہلا باب، الباب الاول الصفات الثبوتیۃ الذاتیہ، صفات ثبوتیہ ذاتیہ۔ الباب الثانی الصفات الثبوتیۃ الفعلیہ۔ الباب الثالث الصفات السلبیۃ، صفات سلبیہ۔ بس باب اول صفات ثبوتیہ ذاتیہ ہے، باب دوم صفات ثبوتیہ فعلیہ، اور باب سوم صفات سلبیہ۔ وَإِلَيْكَ، الیک کو آپ وہ عنوان اسم فعل لے لیں، البحث مفعول بھی بنے گا کیونکہ فعل امر کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، الیک بنا خذ کے معنی۔ اور اگر اس کو آپ الیک کو جار مجرور، یعنی یہ وہ اسم فعل ہے جو جار مجرور سے، اور اس کو اگر آپ جار مجرور خبر ایک عامل محذوف کے متعلق کر کے خبر مقدم مانیں گے تو پھر البحث فی کل منہما یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا، اس کے لیے یہ دونوں طرح سے اعراب اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ الباب الاول، یہ میرے خیال میں اس کو ہم کل کے نہیں چھوڑتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔